اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہمارا جو چینل ہے یہ اسی لیے بنایا گیا ہے، اکثر دوست کوئی نہ کوئی سوال کرتے رہتے ہیں اور غریب مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے اندر عوام اہل سنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم حج کریں، عمرہ کریں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس سعادت سے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رزق دے، ہمیں مال دے، ہمیں دولت دے، ہم تیری راہ میں حج کریں، عمرہ کریں تو ہمیں بھی وہ اجر و ثواب ملے جو دوسروں کو ملتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 728 ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے اور اپنے گھر سے وضو کر کے پھر وہ مسجد کی طرف تشریف لائے، مسجد کی طرف آئے اور مسجد میں آ کے وہ فرض نماز ادا کرے اور نماز ادا کر کے پھر واپس پلٹے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندہ احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے گیا تو اس کو اللہ نے جو ثواب عطا فرمایا وہی ثواب اس کے لیے ہے جو اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آیا اور اس نے فرض نماز ادا کی، پھر وہ نماز ادا کر کے اپنے گھر میں واپس لوٹا۔ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے گناہوں کی گٹھڑی بنا کے اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے، یہ دو فرمان ہیں آقا علیہ السلام کے کہ رکوع میں یا سجدے میں اس کی جو گٹھڑی ہے گناہوں کی وہ سر سے نیچے گر جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک جو اس سے گناہ ہوئے رب العالمین ایک نماز سے دوسری نماز تک کے لیے گناہوں کا کفارہ نماز کو بنا دیتا ہے۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری کو ایک باغ میں لے گئے۔ وہاں پر خزاں کا موسم تھا اس وقت، تو حضور نے ایک ٹہنی کو پکڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہلایا تو اس کے سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر غفاری تم نے کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹہنی کے اوپر جتنے پتے تھے وہ سارے کے سارے ہلانے سے نیچے گر گئے ہیں، تو ٹہنی جو ہے یہ پتوں سے صاف ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی مثال میری امت کے نمازی کی ہے، باوضو ہو کر مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آ کر وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کو اسی طرح گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جس طرح یہ ٹہنی اپنے پتوں سے صاف ہو گئی ہے۔ تو رب العالمین خالق کائنات نے ہم گناہگاروں پر 5 وقت کی نماز کو مقرر فرمایا ہے۔ امت کا حق یہ ہے کہ امت اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا، کہتے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، اور قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو آج کل کا مسلمان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، قرآن بھی نہ پڑھوں، روزہ بھی نہ رکھوں، زکوٰۃ بھی نہ دوں، حج بھی نہ کروں، غرباء اور مساکین کو کھانا بھی نہ کھلاؤں، تو جب قیامت کے دن میں اٹھوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے ساری زندگی جہاد بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تو آج ہمارے پاس 100 ہیلے بہانے ہیں، تو قیامت کے دن ہم نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوال حمد کے جھنڈے کے نیچے ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو حضور کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اگر قیامت کے دن حضور نے چہرہ پھیر لیا ہماری طرف سے اور حضور کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہوئی تو پھر قیامت کے دن یہ امت کہاں جائے گی؟ امت کو یہ حق ہے کہ امت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرے اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرے اور زندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزارے۔ تو یہ ہمارا جو چینل ہے یہ اسی لیے بنایا گیا ہے، اکثر دوست کوئی نہ کوئی سوال کرتے رہتے ہیں اور غریب مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے اندر کہ جو بندہ اس نیت سے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے کہ میں نماز پڑھوں تو اللہ مجھے عمرے کا ثواب دے، مجھے حج کا ثواب دے،
تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو، آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ کمنٹ میں یا پھر فون سے سوال کر کے اپنے سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ دوست کوئی بھی سوال کرنا چاہیں مذہبی تو انشاءاللہ العظیم کریں، اس کا سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے۔